بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اسلامی سبق آموز چینل میں خوش آمدید اور خلوص برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء و مرسلین اگرچہ نبوت و رسالت سے پہلے نبی اور رسول نہیں ہوتے، مگر ولی اور صدیق ضرور ہوتے ہیں، اور ان کی ولایت ایسی کامل اور اتم ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے ولی اور صدیق کی ولایت کو ان کی ولایت سے وہ نسبت بھی نہیں ہوتی جو قطرہ کو دریا کے ساتھ یا ذرہ کو آفتاب کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حق تبارک و تعالی شانہ کا یہ ارشاد: وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تمام واقعہ اور خصوصاً ان کا ارشاد وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اور حق تبارک و تعالیٰ کا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق یہ ارشاد وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا وغیر ذالک، سب اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرات انبیاء نبوت و بعثت سے پہلے ہی اعلیٰ درجہ کے ولی اور صدیق ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدائی سے شرک و بت پرستی سے اور تمام مراسم شرک سے بالکل پاک اور منزہ رہے، جیسا کہ ابن ہشام کی روایت میں ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں جوان ہوئے کہ حق تبارک و تعالی آپ کی حفاظت اور نگرانی فرماتے تھے اور جاہلیت کی تمام گندگیوں سے آپ کو پاک اور محفوظ رکھتے تھے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ یہ ہو چکا تھا کہ آپ علیہ السلام کو نبوت و رسالت اور ہر قسم کی عزت و کرامت سے سرفراز فرمائے، یہاں تک کہ آپ مرد کامل ہو گئے اور مروت اور حسن خلق، حسب و نسب، حلم و بردباری اور راست بازی اور صداقت و امانت میں سب سے بڑھ گئے، اور فحش اور اخلاق رذیلہ سے انتہا درجہ دور ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ آپ نے کبھی کسی بت کو پوجا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ کبھی آپ نے شراب پی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ میں ہمیشہ سے ان چیزوں کو کفر سمجھتا تھا، اگرچہ مجھ کو کتاب اور ایمان کا علم نہ تھا۔ مسند احمد میں عروہ بن عزیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مجھ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک ہمسائے نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو حضرت خدیجہ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ خدا کی قسم میں کبھی لات کی پرستش نہ کروں گا، خدا کی قسم کبھی میں عزا کی پرستش نہ کروں گا۔ زید بن حارث فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے تو اصاف اور نائلہ کو چھوتے تھے۔ ایک بار میں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، جب ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا، آپ علیہ السلام نے مجھ کو منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ چھونے سے کیا ہوتا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ علیہ السلام پھر ذرا سختی سے منع فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ زید فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو ہاتھ تک نہیں لگایا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور آپ پر اپنا کلام اتارا۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ کو جاہلیت کی کسی بات کا کبھی خیال ہی نہیں آیا، صرف 2 مرتبہ ایسا خیال آیا، مگر رب العزت نے بچایا اور مجھ کو اس سے محفوظ رکھا۔ ایک شب میں نے اپنے ساتھی سے کہا جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا کہ تم بکریوں کی خبر رکھنا
اور میں مکہ میں جا کر کچھ قصے کہانیاں سن کر آتا ہوں۔ میں مکہ میں داخل ہوا، ایک مکان سے گانے بجانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ فلان کی شادی ہے۔ میں بیٹھا ہی تھا کہ فوراً نیند آ گئی اور خدا نے میرے کانوں پر مہر لگا دی۔ پھر سویا تو خدا کی قسم آفتاب کی تمازت ہی نے مجھ کو بیدار کیا۔ اٹھ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا۔ ساتھی نے دریافت کیا کہ بتلاؤ کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں، اور اپنے سونے کا واقعہ بیان فرمایا۔ دوسری شب آپ نے پھر یہی ارادہ فرمایا۔ خدا کی طرف سے پھر یہی صورت پیش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد پھر میرے دل میں اس قسم کا کوئی خیال آیا ہی نہیں، یہاں تک کہ رب العزت نے مجھ کو اپنی پیغمبری سے سرفراز فرمایا۔ بخاری و مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تعمیر کعبہ کے وقت آپ بھی پتھر اٹھا کر لا رہے تھے کہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹا تہبند کھول کر مونڈے پر رکھ لو تاکہ پتھروں کی رگڑ سے محفوظ رہو۔ آپ نے چچا کے کہنے سے تہبند کھولا، کھولتے ہی آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کبھی بیرینا نہیں دیکھے گئے۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے یہ آواز آئی، یا محمد عورتک، اے محمد اپنی سطر کی خبر لو۔ یہ غیبی آواز سب سے پہلی آواز تھی جو آپ کو سنائی دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ ابو طالب نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ماجرا تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک سفید پوش آدمی دکھلائی دیا جس نے یہ کہا، اے محمد اپنی سطر کو چھپاؤ۔ حاکم فرماتے یہ روایت صحیح ہے۔ ایک مرتبہ قریش نے آپ کے سامنے لا کر کھانا رکھا۔ اس مجلس میں زید بن عمرو بن نفیل بھی تھا۔ آپ نے اس کے کھانے سے انکار کیا۔ بعد ازاں زید نے بھی انکار کیا اور کہا کہ میں بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور اور بتوں کے چڑھاوے نہیں کھایا کرتا، میں صرف وہی چیز کھاتا ہوں جس پر صرف رب العزت کا نام لیا جائے۔ زید بن عمرو بن نفیل قریش سے یہ کہا کرتے تھے کہ بکری کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نے اس کے لیے گھاس اگایا ہے، پھر تم اس کو غیر اللہ کے نام پر کیوں ذبح کرتے ہو؟ زید بن عمرو بن نفیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے جو عشرہ مبشرہ صحابیوں میں سے ہے والد ماجد ہے۔ شرک اور بت پرستی سے بیزار اور دین حق کے متلاشی تھے۔ بعثت سے 5 سال قبل جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت انتقال کیا۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں بھی حق کو حق، سچ کو سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمارے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر اربہا درود و سلام نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔